بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سیشن ہسٹری پر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کا آغاز کب اور کس نے کیا، یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سولہویں صدی کے آغاز میں ہی ملکہ الزبتھ اول نے ہی اس کا حکم نامہ جاری کیا، اور یہ ملکہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ برطانیہ کی ملکہ تھی۔ اس نے اس حکم نامے کو جاری کیا اور کس علاقہ میں اس کا انعقاد کیا گیا، یہ بھی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ دیکھیں۔ اس کا اصل مقصد بر صغیر کے ساتھ تجارت تھا، خصوصاً ہندوستان ایک بر صغیر تھا جس میں بہت سی قومیں آباد تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا انعقاد 31 دسمبر 1600 کو کیا گیا، یعنی کہ 16ویں صدی کے آغاز میں ہی اس کا انعقاد کر دیا گیا تھا، اور یہ ملکہ برطانیہ کے حکم نامے سے رائل چارٹر کے نام سے ایک اس کو نام دیا گیا، اور اس کا پھر انعقاد کیا گیا، اور مشرقی علاقہ یعنی کہ ہندوستان میں اس کا انعقاد کر دیا۔ شروع میں یہ کمپنی محض ایک تجارت میں دلچسپی رکھتی تھی، جس میں کپاس، نمک، چائے وغیرہ۔ ہندوستان میں اس کمپنی کا اثر 17ویں صدی کے آخر میں پڑا، جب مغلیہ بادشاہ شہنشاہ اکبر اعظم نے اس تخت کو سنبھالا ہوا تھا۔ اٹھارہویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مکمل ہندوستان پر کنٹرول کر لیا تھا، اور 19ویں صدی کے اول تک اس کمپنی نے سیاسی طاقتوں کے تحت پورے برِ صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پر مکمل قابض ہو چکے تھے اس وقت انگریز، اور اس کا سارا نقصان مسلمانوں، ہندوؤں اور دوسرے مذاہب کو اٹھانا پڑا۔ جتنے مسلمان، ہندو، سکھ جو بھی اس کمپنی میں کام کر رہے تھے یا ورکر تھے، ان کو اس کمپنی سے 1858 کے بعد نکال دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پوری عالمی سطح پر اس کے اثرات مرتب کیے، اور اس کا ازالہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اٹھانا پڑا۔ اس سے جو جتنا بھی کپڑا، نمک، مسالہ یا اور بھی بہت سے فوائد بعد میں جو انہوں نے حاصل کیے، وہ سارے کے سارے انگریزوں نے خود اپنے استعمال میں لیے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ فرانس کو بھی اور دوسرے انگریز ممالک کو بھی پہنچا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1858 کو مکمل چارج برٹش ایسٹ انڈیا نے سنبھال لیا تھا، یعنی کہ بر صغیر پر مکمل قابض ہو چکے تھے، اور اس وقت ہندو بہت مایوس تھے، اور اس کے اثرات 1947 عیسوی کی آزادی تک رہے، اور 1947 کو جب آزاد ہندو ہوئے تو انہوں نے اس کمپنی پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ اس کی اصل وجوہات کیا تھی کہ وہ قابض کس طرح ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے تو ایک تجارت کے طور پر اس کمپنی کو ایجاد کیا تھا، منعقد کیا تھا۔ قابض کیسے ہوئے؟ علاقہ کو کیسے فتح کیا؟ کمپنی میں سے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو کیوں نکال دیا گیا تھا؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ جو مغل شہنشاہ تھے، مغل بادشاہ تھے، انہوں نے اس میں غفلت ڈالی، یعنی کہ وہ اس کی طرف رجحان انہوں نے کم کر دیا، کہ یعنی کہ اس کمپنی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اس کمپنی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی طرف رجحان کم کیا۔ تو انگریزوں کو تو پتا تھا کہ اس خطہ میں کیا کیا معدنیات ہیں اور کس طرح وہ ہم نے حاصل کرنی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے غفلت مغل شہنشاہوں کی تھی، اور یعنی کہ اس وقت مسلمان جو تھے نا وہ اس پر قابض تھے، مسلمان بادشاہت کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو انگریزوں نے جو ہے بڑا ورگلایا، اور یعنی کہ میٹھی چوری انہوں نے ڈال دی۔ میٹھی چوری جب انہوں نے ڈالی، اور اس وقت کے جو مغل بادشاہ تھے نا، وہ ایک چیز سے بہت پیار کرتے تھے، ایک تو وہ ہیرے جواہرات سے بڑا پیار کرتے تھے، اور ساتھ میں شراب سے بڑا جو ہے وہ پیار کرتے تھے۔ شراب تو ان کو جو ہے انگریزوں نے بہت وافر مقدار میں دے دی، یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم UK برطانیہ کے لوگوں نے، برطانیہ کے جو بڑے تاجر تھے، ان کو جو ہے اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کو کس چیز کا لالچ ڈالیں
تو یہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں آ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے شراب کا سہارا لیا اور شراب ان کو دی، تو انہوں نے جب شراب کی لت میں اس لعنت میں پڑ گئے تو پھر اس کا نقصان جو ہے مغل بادشاہوں سے شروع ہوا، اور آج تک جس میں جو کنٹری علیحدہ ہو چکے ہیں، جو ریاستیں علیحدہ ہو چکی ہیں، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور اس میں انڈیا شامل ہے، یہ سارے کے سارے آج بھی اس کمپنی سے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ جس طرح اس کا فائدہ ہونا تھا، آج اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ خیر بہت دیر بعد جو ہے اس علاقہ کو فتح کیا گیا اور اس کمپنی پر جو ہے دوبارہ سے مسلمان اور ہندو قابض ہوئے۔ پھر انگریزوں کو نکال دیا گیا۔ جب 1947 کی جنگ ہوئی تو مسلمان جب علیحدہ اپنی ریاست بنا چکے تھے، ہندو جو ہے وہ اپنی علیحدہ ریاست بنا چکے تھے، تو پھر مسلمانوں کو حق نہ دیا گیا اس کمپنی سے، اور اس کمپنی کے جو ہے بدلے، اس کمپنی کے عوض جو ہے مسلمانوں کو چند پیسے یا چند روپے دے دیے گئے تھے، یا سونے چاندی ہیرے جواہرات دے دیے گئے تھے، تاکہ مسلمان اس علاقے سے چلے جائیں اور ہم صرف انڈیا کے لوگ ہندو صرف اس کمپنی سے فائدہ اٹھا سکے اور کوئی مذہب اور کوئی یہاں پہ ورک نہ کر سکے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ یہ بغاوت ہوئی، اور جس کی وجہ سے ہندو جو ہیں وہ ہمارے سے ہندوستان جو ہے، انڈیا جو ہے ہمارے سے طاقتور کنٹری ہے، اور ہم ان سے جو ہے وہ تھوڑی سی کم ترقی کی طرف ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک تو وہ کمپنی ہے جو ورلڈ کی سب سے بڑی کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جس سے ہتھیار بھی بعد میں بننا شروع ہو گئے تھے، وہ کمپنی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس اس طرح کی کمپنی یا کیونکہ جو ورکر وہاں پہ کام کرتے تھے نا، وہ ورکر تو بہت ایکسپرٹ تھے، وہ بھی انہوں نے رکھ لیے تھے، اور اس طرح کے کوئی ورکر ہوتے تو مسلمان جو تھے وہ یہاں پر آ کر، پاکستان میں آ کر کوئی نہ کوئی ایسی کمپنی بنا سکتے جس سے فائدہ پہنچ سکتا، لیکن کوئی فائدہ مسلمانوں کو جو چند روپے وغیرہ لے کر آئے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ اس سے تو اپنا انہوں نے کچھ راشن وغیرہ ہی لیا تھا، یا اس وقت کیونکہ مسلمانوں پر تو قحط تھا، تو اس قحط کو ختم کرنے کے لیے جو روپے تھے وہ خرچ کر دیے گئے تھے، اور وہ پیسے بھی انہوں نے واپس لے لیے تھے، انہوں نے ہی وہ پیسے واپس لے لیے تھے، یعنی کہ ان کے پاس سارا راشن تھا، اور وہ سارا راشن ان سے خرید کر مسلمان ایک طرف تو آباد ہو گئے تھے، لیکن اس طرح سے آباد نہیں ہو سکتے تھے جس طرح ہندو آج آباد ہیں۔ تو میری یہ کہانی، یہ ساری سٹوری آپ کو امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی مزید بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ ساری شیئر کریں گے، کیونکہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی جا چکی ہے، تو انشاءاللہ اور بھی اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔